چلیں آج کی گفتگو کا آغاز ایک بہت ہی قدیم اور گہرے تصور سے کرتے ہیں کہ تاریخ کے ایک اہم موڑ پر جب دنیا ظلم سے بھر چکی ہوگی تو ایک عظیم رہنما کا ظہور ہوگا، امام مہدی، جو آ کر انصاف قائم کریں گے۔ یہ بات تو ہم سب سنتے آئے ہیں، لیکن اصل سوال جو شاید سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان کی مدد کون کرے گا؟ کون سے لوگ ہوں گے؟ کون سی قوم ان کا ساتھ دے گی؟ جی، یہ واقعی اس پوری بحث کا کہہ لیں کہ مرکزی نقطہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ روایات میں اس حوالے سے کافی واضح اشارے ملتے ہیں۔ ایک طرف تو تصویر یہ ہے کہ اس وقت عرب اپنی داخلی کمزوریوں کی وجہ سے، دولت کی فراوانی، عیش و عشرت، اس کی وجہ سے کسی بڑے کردار کے لیے شاید تیار نہیں ہوں گے۔ تو پھر یہ خلا کون پر کرے گا؟ روایات بتاتی ہے کہ مدد مشرق سے آئے گی۔ اس سلسلے میں دو احادیث بہت اہم ہیں۔ ایک میں آتا ہے کہ اللہ موالی یعنی غیر عرب مسلمانوں کا ایک لشکر کھڑا کرے گا، اور یہی لشکر امام مہدی کی حکومت قائم کرنے میں آپ کہہ لیں کہ کلیدی کردار ادا کرے گا۔ اور دوسری روایت؟ دوسری روایت بھی اسی سمت اشارہ کرتی ہے کہ مشرق سے کچھ لوگ نکلیں گے جو ان کی حکومت کو مضبوط کریں گے، اسے جمائیں گے۔ تو دونوں کو ملا کر دیکھیں تو لگتا ہے کہ قیادت تو سرزمین عرب سے ہی ہوگی، لیکن اصل عسکری اور سیاسی قوت مشرق سے آئے گی۔ اچھا، یہ بہت دلچسپ ہے۔ تو ذرا جغرافیہ پر نظر ڈالتے ہیں۔ جزیرہ نمائے عرب سے مشرق کی طرف دیکھیں تو تین بڑے مسلم ممالک نظر آتے ہیں: ایران، افغانستان اور پاکستان۔ بالکل۔ ایران کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے عقائد مختلف ہیں، اور عربوں کا آپ نے ذکر کر دیا کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ تو پھر باقی کون بچا؟ یہیں پر گفتگو کا رخ خراسان کی طرف مڑ جاتا ہے۔ خراسان ایک تاریخی خطہ ہے، آج کا بیشتر افغانستان اور آس پاس کے علاقے اسی میں آتے ہیں، اور اس کے بارے میں ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ خراسان سے سیاہ جھنڈوں والے لشکر نکلیں گے اور انہیں کوئی طاقت روک نہیں سکے گی، یہاں تک کہ وہ یروشلم یعنی ایلیا میں جا کر نصب ہو جائیں گے۔ یہ تو ایک بہت بڑی پیشن گوئی ہے۔ جی، جو اس خطے کی اہمیت کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ اور یہیں سے شاید پاکستان کا کردار بھی اس پوری تصویر میں شامل ہو جاتا ہے۔ مجھے علامہ اقبال کا وہ مشہور شعر یاد آ رہا ہے: میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور یہ صرف شاعری نہیں تھی، ایک روایت بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ تو یہ سب ٹکڑے جب ملتے ہیں تو ایک بہت بڑی تصویر بننا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور اس تصویر کو سمجھنے کے لیے پاکستان کے نظریاتی پس منظر کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، یہ 20ویں صدی کی واحد ریاست ہے جو قوم پرستی کی بنیاد پر نہیں بنی، بلکہ اسلام کے نام پر وجود میں آئی۔ جی، اور اس کا قیام رمضان کی 27ویں شب یعنی لیلۃ القدر کو ہوا۔ بہت سے لوگ اسے محض اتفاق نہیں سمجھتے، وہ اسے ایک گہرا روحانی اشارہ مانتے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے، لیکن ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ پاکستان تو اپنے قیام سے ہی شدید سیاسی عدم استحکام کا شکار رہا ہے، تو اس تضاد کو کیسے سمجھا جائے؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی کو ایک عظیم مقصد کے لیے چنا جائے، لیکن وہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے جدوجہد کر رہا ہو۔ اس خطے نے ایسی شخصیات کو جنم دیا جنہوں نے گویا آنے والے وقت کے لیے راہ ہموار کی، جیسے حضرت یحییٰ نے حضرت عیسیٰ کے لیے کی تھی۔ مثلاً علامہ اقبال، جنہوں نے اسلام کو صرف عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل نظام حیات کے طور پر پیش کیا۔ ان کے بعد مولانا مودودی اور مولانا ابوالکلام آزاد جیسے مفکرین نے حکومت الہیہ کے تصور کو ایک عملی سیاسی جدوجہد کی شکل دی۔ یہ سب نظریاتی بنیاد فراہم کرنے کی کوششیں تھیں۔ اقبال کا آپ نے ذکر کیا تو ایک عام خیال یہ بھی ہے کہ وہ مہدی اور مسیح کے روایتی تصورات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ ان کی اردو شاعری میں شاید ذکر کم ہو، لیکن ان کی فارسی شاعری، جو ان کی فکر کا اصل جوہر ہے، وہ ایک بالکل مختلف کہانی سناتی ہے۔ ان کا شعر ہے: خیزد از وقت ز خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زی وادی دور دراز آید بروں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ وقت کا رہنما تو حجاز کے صحرا کی تنہائی سے ہی نکلے گا، لیکن جو قافلہ اس کی مدد کے لیے آئے گا وہ ایک بہت دور دراز وادی سے آئے گا۔ اور اس وادی دور دراز سے ان کی کیا مراد تھی؟ انہوں نے خود اس کی تشریح وادی سندھ سے کی، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وادی سندھ صرف پاکستان کا صوبہ سندھ نہیں ہے،
جغرافیائی طور پر اس میں مشرقی افغانستان بھی شامل ہے، جہاں سے دریائے کابل، گومل، ٹوچی یہ سب دریا آ کر دریائے سندھ میں گرتے ہیں۔ تو گویا اس نظریے کے مطابق پاکستان اور افغانستان کو مل کر مستقبل میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوئی علاقائی تصویر، لیکن اس میں عالمی کھلاڑی کون ہے؟ ظاہر ہے یہ کہانی صرف اس خطے تک محدود نہیں ہو سکتی۔ بالکل نہیں۔ اس پورے معاملے کو عالمی تناظر کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے۔ خاص طور پر پچھلے 2000 سال کی یہودی تاریخ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد یہودیوں نے ان کی شدید مخالفت کی، اور پھر 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کیا اور ان کے مقدس ترین مقام ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اور یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا؟ جی، یہی ان کے عظیم ڈائسپورا یعنی دور انتشار کا آغاز تھا، جو تقریباً 1850 سال تک جاری رہا۔ اور اس طویل دور میں بھی کئی اتار چڑھاؤ آئے۔ شروع کے 300 سال تو رومیوں نے عیسائیوں اور یہودیوں دونوں پر ظلم کیا، لیکن پھر چوتھی صدی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ بہت بڑی تبدیلی، جب رومی شہنشاہ قسطنطین نے عیسائیت قبول کر لی، اور یہ یہودیوں کے لیے ایک تباہ کن موڑ تھا۔ اب عیسائی اقتدار میں آ گئے اور انہوں نے یہودیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، کیونکہ وہ انہیں خدا کا قاتل سمجھتے تھے۔ یہ سلسلہ صدیوں تک چلتا رہا، پھر اسلام کا ظہور ہوا۔ جی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ میثاق مدینہ کیا، لیکن ان کی طرف سے بار بار عہد چکنی کے بعد بالآخر انہیں وہاں سے نکلنا پڑا۔ لیکن مسلمانوں کے عمومی دور حکومت میں ان کے ساتھ سلوک مختلف رہا، خاص طور پر مسلم اسپین میں۔ جی ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس فتح کیا تو 550 سال بعد پہلی بار یہودیوں کو یروشلم آنے کی اجازت دی۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ تاہم مسلم اسپین بلا شبہ یہودیوں کے لیے ایک سنہرا دور تھا، جہاں انہیں مسلمانوں کی سرپرستی میں بے مثال ترقی ملی۔ اور یہیں سے تاریخ کا وہ حیرت انگیز موڑ آتا ہے جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ مسلم اسپین میں بیٹھ کر یہودی علماء نے یورپ سے آنے والے عیسائی نوجوانوں کے ذہنوں کو متاثر کرنا شروع کیا اور پوپ کے اختیار کو چیلنج کیا۔ بالکل، انہوں نے کہا کہ اصل اتھارٹی پوپ کی نہیں، خدا کی کتاب یعنی بائبل کی ہونی چاہیے، اور اسی تحریک نے آگے چل کر پروٹیسٹنٹ اصلاحات کی بنیاد رکھی۔ اور اس کے نتائج بہت دور رس نکلے۔ اتنے دور رس کہ شاید کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی پوپ کا اختیار ختم ہوا، ساری توجہ بائبل پر مرکوز ہو گئی، اور بائبل کا تقریباً 2/3 حصہ عہد نامہ قدیم یعنی یہودیوں کی مقدس کتابوں پر مشتمل ہے۔ اچھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کے دلوں میں یہودیوں کی عظمت بحال ہونے لگی، صدیوں پرانی دشمنی گہری دوستی میں بدل گئی۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، یعنی پروٹیسٹنٹ اصلاحات نے نادانستہ طور پر عیسائیت کے اندر پرانے عہد نامے کی جنگجو روایات کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے مشہور فلسفی برٹرینڈ رسل نے بیان کیا ہے۔ اس نے لکھا کہ جدید مغربی عیسائیت نے 3 چیزوں کو ملا کر دنیا کا سب سے خوفناک اور ظالم مذہب تشکیل دیا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا تھیں؟ پہلا، یہودیوں کا یہ عقیدہ کہ وہ خدا کی چنی ہوئی قوم ہے۔ دوسرا، رومیوں کی پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کی سامراجی خواہش۔ اور تیسرا، عہد نامہ قدیم کی وہ تعلیمات جو مخالفین کے مکمل قتل عام کا درس دیتی ہیں۔ اس کی کوئی مثال؟ جی، بائبل کی کتاب گنتی اور کتاب استثناء ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہیں۔ ایک جگہ حکم ہے کہ بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو، اور جتنی عورتیں مرد کا منہ دیکھ چکی ہیں ان کو بھی قتل کر ڈالو، لیکن کنواری لڑکیوں کو اپنے لیے زندہ رکھو۔ یہ تو بہت ہی… جی، اور اس ذہنیت کا سب سے خوفناک عملی مظاہرہ صلیبی جنگوں میں ہوا، جب یروشلم پر قبضے کے بعد لاکھوں مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ تو اس تاریخی پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم واپس مستقبل کی پیشین گوئیوں کی طرف آتے ہیں۔ ایک آخری بہت بڑی جنگ کا ذکر ملتا ہے۔ جی، اسے حدیث میں الملحمۃ العظمیٰ یعنی عظیم ترین جنگ کہا گیا ہے، جبکہ مغربی دنیا میں اسے آرماگیڈن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس جنگ میں عیسائی 80 جھنڈوں کے نیچے مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 سپاہی ہوں گے، یعنی تقریباً 9,60,000 کی فوج۔
اور آج کی دنیا میں اس کا تعلق واضح طور پر نظر آتا ہے۔ جب سوویت یونین کا خاتمہ ہوا تو سوال اٹھا کہ اب نیٹو کا کیا مقصد ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ اب ہمارا دشمن اسلامی بنیاد پرستی ہے۔ بالکل، وہ اپنے اصل ہدف کو جانتے ہیں۔ اسی تناظر میں گریٹر اسرائیل کا منصوبہ اور نو قدامت پسندوں کا مبینہ 5 نکاتی ایجنڈا سامنے آتا ہے۔ ان کا مبینہ منصوبہ کچھ یوں ہے۔ پہلا، آرمجڈن کی جنگ شروع کروانا۔ دوسرا، اس جنگ کے نتیجے میں گریٹر اسرائیل کا قیام، یعنی نیل سے فرات تک۔ تیسرا، مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ تیسرا ہیکل تعمیر کرنا۔ اور چوتھا، اس ہیکل میں تخت داؤد کو لا کر رکھنا۔ ایک منٹ، تخت داؤد وہ کہاں ہے؟ یہی تو سب سے حیران کن بات ہے۔ اس نظریے کے مطابق وہ تخت اس وقت لندن کے ویسٹ منسٹر ایبی میں موجود ہے، جہاں بادشاہوں کی تاج پوشی ہوتی ہے۔ وہ اسے کورونیشن چیئر کہتے ہیں۔ اور ان کے منصوبے کا آخری نقطہ؟ آخری نقطہ یہ ہے کہ اس تخت پر ان کا مسیحا یعنی دجال آ کر بیٹھے گا۔ یہ تو ایک بہت ہی خوفناک اور وسیع منصوبہ لگتا ہے، اور اسی سے شاید عربوں کے لیے شدید تباہی کی پیشن گوئی بھی جڑی ہوئی ہے۔ ایک حدیث ہے کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 مارے جائیں گے۔ بالکل، یہ عرب دنیا کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش کا وقت لگتا ہے، اور اس سارے عالمی بساط کو سامنے رکھیں تو پاکستان کے لیے 2 ممکنہ راستے نظر آتے ہیں۔ پہلا راستہ توبہ اور اصلاح کا ہے کہ یہ قوم اپنی فردی اور اجتماعی زندگیوں کو اسلام کے نظام عدل کے مطابق ڈھال لے، وہ نظام جس کی جھلک ہمیں حضرت عمر کے دور میں ملتی ہے۔ اور دوسرا راستہ، دوسرا امکان کیا ہے؟ دوسرا امکان، جو کہ ایک خوفناک حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ اگر قوم نے اپنی اصلاح نہ کی، اگر ہم نے اس موقع کی قدر نہ کی جو اللہ نے ہمیں یہ ملک دے کر عطا کیا تھا، تو یہ ملک ہم سے چھن بھی سکتا ہے۔ آج ہمارے مغرب میں نیٹو کی افواج اور مشرق میں بھارتی افواج کا گھیراؤ اسی خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک آخری بہت ہی فکر انگیز خیال ذہن میں آتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ بدترین امکان بھی سامنے آیا تو بھی شاید اسلام کا بول بالا اسی خطے سے ہی مقدر ہو۔ تاریخ میں اس کی مثال موجود ہے۔ جب تاتاریوں نے بغداد کو تباہ کیا تو لگا کہ اسلام ختم ہو گیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ انہی وحشی تاتاریوں نے اسلام قبول کیا اور اس کے سب سے بڑے محافظ بن گئے۔ بالکل، پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو حتمی بات یہ ہے کہ فیصلہ لوگوں کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ کیا وہ خود کو اس عظیم کردار کے لیے تیار کرتے ہیں، یا پھر تاریخ کا بے رحم دھارا انہیں ایک طرف کر کے کسی اور کو یہ موقع فراہم کرے گا؟ یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا پہلے تھا، اور اس کا جواب آنے والا وقت نہیں بلکہ ہمارے آج کے اعمال دیں گے۔